ناظرین، آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کی موجودہ اور سابقہ پالیسیز تنقید کا نشانہ بنتی جا رہی ہے۔ طلال چودھری کے اکارڈنگ پی ٹی آئی کی پالیسیز کی وجہ سے فاٹا آج بھی آگ میں چل رہا ہے۔ اسد قیصر کے اکارڈنگ کہ این ایف سی کا پتہ لگانا ہوگا کہ این ایف سی پر کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو اسی تناظر میں صوبائی حکومت کی ایک اور بیان بھی سامنے آئی ہے کہ تیرا آپریشن اور دیگر سیکیورٹی فورسز جو آپریشنز کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی حقیقت کے بارے میں جانیں گے۔ دوسری جانب کے پی کے ڈفرینٹ اضلاع میں ملیٹنٹس اٹیکس بھی ہوئے ہیں۔ ان تمام ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے سینئر صحافی ہے، انٹرنیشنل اینالسٹ ہے ظاہر شاہ شیرازی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ بہت بہت شکریہ مانور، اور السلام علیکم آپ کے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام۔ سر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی پالیسیز اور صوبائی حکومت کی نالائکی بہت تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ اس پر ریسنٹلی پی ایم شہباز شریف نے ایک اسپیچ بھی دیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہاں خیبر پختونخوا کے اندر جتنی جماعتیں ہیں یہ اب لوگوں کو بھی سمجھ آتی ہے اور عام عوام کو بھی سمجھ آتی ہے، اور جو زیادہ اپنے آپ کو ان معاملات کے ایکسپرٹس کہتے ہیں وہ تو بار بار یہ باتیں کرتے رہیں کہ ہمارے ہاں جتنی جماعتیں، چاہے مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، چاہے وہ مین اسٹریم لبرل جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، جے یو آئی فضل الرحمان ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اب پی ٹی آئی بھی ہے، انہوں نے مختلف نیریٹیوز کے اوپر حکومتیں کیں اور مختلف نیریٹیوز کے اوپر لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، کسی نے مذہب کے نام پہ، کسی نے قومیت کے نام پہ، اور اس میں ایک جو مشترک چیز رہی ہے وہ ہمیشہ ملٹری آپریشن، فاٹا، اس خطے میں جنگ، اور کبھی یہ امریکہ کی جنگ، کبھی یہ ہماری جنگ، کبھی وار آن ٹیرر، کبھی وار فار ڈالرز، یہ مختلف قسم کے نعرے، اور ہم جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ یعنی ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈالروں کی جنگ ہے، پتہ نہیں ڈالر کدھر آتے ہیں، کون دیتا ہے، یہ مطلب جو کہنے والے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ڈالری جنگ کیا ہے۔ بڑے بڑے دانشور ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، ظاہری بات ہے ان کی باتوں میں بڑا وزن ہوگا، لیکن آج تک انہوں نے قوم کو نہیں بتایا کہ ڈالر آتے کدھر سے ہیں، لیتا کون ہے، جاتے کدھر ہیں۔ ہاں، یہ ایک اچھا نیریٹو ہے، جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے یا آپ کو کوئی مسائل ہوتے ہیں تو آپ فوج کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اینٹی فوج بیانیہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، اس سے پہلے تمام جماعتوں کا تھا۔ اس میں کوئی دوسری شک کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ جب یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہوتی ہے ان کے ساتھ، فوج بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، پھر جو ہے پالیسیز باجوہ صاحب تھے تو ان کی زبردست تھی، اس سے پہلے راحیل شریف صاحب تھے ان کی زبردست تھی، لیکن جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتے ہیں یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں پھر پالیسیز خراب ہو جاتی ہیں، اور یہ تحریک انصاف اسی فیز سے گزر رہی ہے۔ اس میں ان کی لیڈرشپ کو مان لینا چاہیے کہ جیسے پرائم منسٹر کی تقریر کے میں کل بات کروں گا، ان کے خیال سے کہ طالبان یا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لانا اور یہاں پہ آباد کرنا، اس سے دہشت گردی بڑھی ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن وہ بھی کسی حکومت نے کی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ حکومت فوج ایک پیج پہ اس وقت تھی جنرل باجوہ کے ٹائم پہ، اور انہوں نے یہ کروایا۔ ان کے خیال سے ان لوگوں کو واپس لا کے آباد کریں گے، ان سے اسلحہ رکھوائیں گے، ان کو ریوائیو کریں گے، ان کو سوسائٹی میں واپس لے گئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، غلط ہو گیا۔ اب آپ کا نیریٹو یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کو ختم کریں۔ بالکل، آج بھی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ باڑ کاٹ کے جو ہے کچھ طالبان یا دہشت گرد یا سو کالڈ مطلب اپنے آپ کو جو جہادسٹ کہتے ہیں، وہ باڑ کو کاٹ کے تو کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو، تو کیسے ہوتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے، بالکل افغانستان کی حکومت کہاں ہے، پاکستان کے بارڈر سیکیورٹی فورسز کہاں ہیں، اور کیوں آتے ہیں؟ چاہیے کہ ہم اپنے میکینزم کو ایوالو کریں، اس کو ماڈرنائز کریں، اگر ہم نے واقعی کراس بارڈر انفلٹریشن کو روکنا ہے۔ دنیا بڑی ماڈرن چلی گئی ہے، ہزاروں کے حساب سے ڈرونز ہیں، دوسری ٹیکنالوجیز ہیں، اب آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا دیکھیں، آپ نے جو کہا کہ جی تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف یہ ایک سازش ہے، تو روکیں سازش۔ کسی نے نہیں کہا کہ آپ آپریشن نہیں کروانا چاہتے تو آپ روک دیں، اس کو روک دیں۔ آپ کے پاس کوئی بہتر حل ہے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لگ تو آپ نمٹ لیں۔ دیکھیں، اس میں بار بار ایک چیز بتاؤں کہ تیرا میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں باقاعدہ 3 آپشنز دیے گئے تھے۔ مقامی جرگہ قرآن لے کے گیا، ان لوگوں سے بات چیت کی کہ آپ لوگ چلے جائیں، آپ چلے جائیں، آپ دہشت گردوں کو کہا گیا کہ آپ چلے جائیں، یا ان سے کہا گیا کہ آپ ان کو یہاں علاقہ بدر کر دیں، یا آپ لوگ
خود اپنی مرضی سے جگہ خالی کر دیں کہ ہم ان کے خلاف آپریشن کریں. بالکل. تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی بلڈ شیڈ زیادہ ہوگا, جرگے نے یہی کہا. اب جرگہ خود فیصلہ کرتا ہے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کہ ہم اس مہینے میں نکل جائیں گے. لیکن اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات بتاؤں, ابھی تک کیوں نہیں نکل رہے تھے؟ اب جب سردی شروع ہو گئی, ابھی آپ آپریشن کریں گے, اٹس ناٹ اے فیزیبل ٹائم. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سردی میں گھروں سے نکال دیا. تو یہ اس جرگے کا فیصلہ تھا, اور وہ اس میں ایک بڑا فیکٹر تھا. وہاں پہ پوسٹ کی کاشت تھی, افیم کی کاشت تھی, ان لوگوں کا کیش کراپ ہے یا فصلیں کھڑی تھیں. فصلوں سے مراد یہی فصل تھی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اب آج بھی آپ کے جو نو گو ایریاز ہیں, فارا قبائلی علاقے ہیں, وہاں افیم پوسٹ ایز اے کراپ کلٹیویٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گورننس, پور گورننس کی وجہ سے, آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے وہاں لوگوں کو نہ روزگار ہے, نہ متبادل کوئی فصل ہے, نہ کوئی انڈسٹری ہے. تو اب ظاہری بات ہے یہ ان کی ضرورت ہے. پاکستان میں کراچی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو پولیٹیسائز کرتے ہیں, لیکن سوچنے والی بات یہ کہ اگر آپ کے شہر میں پنکھے کا کارخانہ ہے تو پنکھا بناتا ہے, اگر آپ کے یہاں ملک پیک کا کارخانہ ہے تو ملک پیک بناتا ہے, آپ کے یہاں مطلب آٹے کی ملیں تو آٹا بناتی ہیں. جب ایک جگہ پہ کوئی کچھ نہیں ہے اور وہی واحد فصل ہے جو کہ کیش دیتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈرگ میں استعمال کرتے ہیں, میڈیسنل پرپسز ہیں, اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ متبادل لے کے آئے نا, تو آپ نہیں کر سکے. تو دیکھیں کائنیٹک آپریشن واقعی فوج کا کام ہے, وہ کرے گی. اور پھر اس چیز کو جب آپ نے کائنیٹک آپریشن کے بعد جگہ خالی کرا دی, دہشت گردوں کو نکال دیا, آپ نے اس کو ریکلیم کر دیا, تو پھر اس کا کام ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا. اگر وہ نہیں کر سکی جس میں تو لوگوں کا قصور نہیں ہے. اور باقی تحریک انصاف کی لیڈرشپ اگر کہتی ہے ان کے خلاف سازش ہو رہی تو وہ سازش کو ناکام بناتے. سر اس پر کویشچن کروں گی کہ ان کے اس نیریٹو پر آپ کیا کہیں گے؟ عوام کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں نیریٹو میرے خیال میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر پارٹی کا اپنا نیریٹو. تو اس وقت ان کا نیریٹو گورننس کو چھوڑ کے, ایڈمنسٹریشن کو چھوڑ کے, قبائلی علاقوں کی ترقی کو چھوڑ کے یہ ہے کہ آپریشن ہو, آپریشن نہ ہو. ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں روز آپ کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, پل اڑ رہے ہیں, آپ کے پیس کمیٹی کے لوگ مر رہے ہیں, علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, مختلف خیبر پختونخوا کے مرج ڈسٹرکٹس میں بھی اور سیٹل ڈسٹرکٹس میں بھی. آپ یہ لائن آرڈر یا لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا عام لوگوں کو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو کیا یہ مانتے ہیں کہ ہم فیل ہوئے ہیں, یا کل یہ بھی کہیں گے کہ آپ یہاں آپ اسمگلروں کے ساتھ بھی بات چیت کریں, آپ کریمنلز کے ساتھ بھی بات چیت کریں کیونکہ آپ پہ حملہ نہ کریں, یا اس سے مطلب صوبے میں لائن آرڈر کا مسئلہ بنتا ہے. چلے ملیٹنسی کو چھوڑ دیتے ہیں, باقی اوور آل اب صوبے میں لائن آرڈر کی سچویشن کیا ہے؟ بڑی آئیڈیل ہے. لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, لوگ یہاں پہ بھاگنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک ہائی رینکنگ پولیس افسر کی بات بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم خیبر پختونخوا میں نوکری نہیں کرنا چاہتے. ڈی پی او اور ایس پی لیول کے جو افسر ہیں وہ صوبے سے باہر جانا چاہتے ہیں. بالکل. وجہ یہ ہے کہ سسٹم گورننس کا نہیں ہے. آپ اس دہشت گردی, ملیٹنسی اور ایون کرائم کے خلاف لڑنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے. جو کے پی گورنمنٹ کا نیریٹو ہے وہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو, اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ بڑی حد تک جو ہے نقصان پہنچا رہی ہے, کیونکہ دو نیریٹو بلڈ ہوتے ہیں کہ شاید پاکستان کی فوج ظالم ہے, پاکستان کی ریاست بڑی ظالم ہے. کل خواجہ آصف نے کہا کہ جہاں ضرورت ہوگی ہم کریں گے آپریشن. پھر پرائم منسٹر نے تو آپ کو وجوہات بتا دیں, پچھلی پالیسی غلط تھیں. اب ایک کام کرنا ہوگا کہ آپ کی پالیسی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. آپ نے اگر دہشت گردوں کا خاتمہ آپریشن کے ذریعے کرنا ہے تو کرنا ہے, آپ نے بات چیت نہیں کرنی تو نہیں کرنی. لیکن یہ اب سوچنا ہوگا کہ ہماری آگے پالیسی کیا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے پاس کوئی بہتر حل ہے تو چاہیے کہ مختلف فورمز میں جائیں. آپ قومی اسمبلی سینٹ کے اندر آپ بات کرتے ہیں, یہاں سیکیورٹی کمیٹیز ہیں, ڈیفنس کی کمیٹیز ہیں, بتایا جائے نا کہ وہاں پہ یہ لوگ کیا پروپوزل دیتے ہیں اور ان کی پروپوزل کیوں نہیں مانی جاتی کہ اگر بند کمرے میں بھی کوئی اجلاس ہو کے آپریشن کا فیصلہ کرتا ہے. بالکل سر, بہت سے اینالسٹ بہت پی ٹی آئی کے پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اسد کیسر نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ این ایف سی پر عمل درآمد نہیں ہوا, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی جب یہ این ایف سی بن رہا تھا تو پی ٹی آئی ہی اسی کا رکن تھا, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں. اسد کیسر صاحب سے ہی پوچھنا چاہیے, جو باقی ہمارے سینیٹر صاحبان ہیں, نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں, کبھی کسی زمانے میں سینٹ میں ان کی جو ہے حکمرانی تھی, قومی اسمبلی میں بھی ان کی حکمرانی تھی, تو انہوں نے اس وقت صوبے کا ہائیڈل پروفٹ دیا تھا. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کیا این ایف سی میں صوبے کو حصہ دیا تھا؟ کیوں نہیں دیا؟ اگر سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ووٹ دو, ہم جمہوریت لے کے آتے ہیں, اور جب ہر سیاسی جماعت کے لیڈر سے پوچھو تو کہتے ہیں جی این ایف سی ایوارڈ اور ہائیڈل پروفٹ میں تو ہمارا جو ہے بس نہیں چلتا, پتہ نہیں کون سی قوت ہے جس نے روکا ہوا ہے. تو پھر بتا دے,
اگر یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، سینٹ میں نے اگر اپنے نمائندے کو بھیجا ہے، قومی اسمبلی میں بھیجا ہے، صوبائی اسمبلی میں بھیجا ہے، یہ صوبے کے لیے ہائیڈر پروفٹ نہیں لے سکتا، NFC ایوارڈ میں حصہ نہیں لے سکتا، پانی کا شیئر نہیں لے سکتا، تو کس بات کی حکومت میں ہے یہ؟ اور پھر بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بتا دے، لوگوں کو بتا دے کہ بھائی میں نااہل ہوں، میں نہیں کر سکتا. تو نااہلی تو انہی صاحبان کی، ہماری تو نہیں ہے نا. قوم اگر کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں ہوتا تو کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں فالو کرا سکتا نا، یہ کرائیں گے. تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ کوئی انقلاب کے لیے نکل آئیں. اگر نظام غلط ہے، یہ نظام ان کے وقت میں بھی تھا. اسد قیصر صاحب سے یہ سوال ہی پتا تو انہوں نے نیٹ ہائیڈر پروفٹ دیا صوبے کو عمران خان صاحب کی حکومت میں. کیا انہوں نے مطلب ڈویزیبل پول میں ہمارے حصے میں اضافہ کیا؟ کیا انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر جو ریلیونٹ ہمارا حصہ تھا وہ دیا؟ مرجر انہی کے وقت میں ہوتا رہا، آلموسٹ ہوا. کیا ہوا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ اگر اپنی سیاست کے لیے ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایشو بیسڈ اس کے اوپر سیاست کریں. صوبے کے مسائل ہیں، NFC کا حصہ ملنا چاہیے ہمیں اپنی آبادی کے تناسب سے حصہ ملنا چاہیے، وار آن ٹیرر میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. پھر آپ کا جو ڈویزیبل پول یا آپ کی جو PSTB جو پروجیکٹس ہیں اس میں ہونا چاہیے. اب دیکھیں وفاق نے آپ کا ناردرن بائی پاس کا پروجیکٹ جو ہے بند کر دیا. وہ ایک میکینزم کے تحت، اب آپ کہتے ہیں ہم برج فائنینسنگ کر کے اس کی کاسٹ کتنی بڑھے گی؟ مطلب اس کی کاسٹ 10 گنا بڑھ گئی ہے. اب یہ سوال تو آپ لوگ اٹھائیں نا کہ آپ اگر کانفلکٹ میں ہیں ریاست کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اور پھر آپ کے پاس اپنے فائنینشیل ریسورسز بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو مینیج کریں، اور آپ سارا دن اسی کے اوپر سیاست کرتے ہیں، تو سوچنا یہی ہوگا کہ آپ نے وائبل میکینزم کے تھرو کیوں نہیں جا رہے، اور کیوں آپ کو حصہ نہیں دیا جا رہا. آپ اپنا کیس پلیٹ کریں نا. کون سے فورم پہ؟ میڈیا کے اوپر یہ تقریر کرنے سے تو نہیں ہوگا کہ آپ مظلوم ثابت ہو جائیں گے. ہمیں تو اپنا صوبے کے عوام کو اپنا حصہ چاہیے. بالکل. اب آپ نے لے کے دینے، ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے. سر کیا کہیں گے افغانستان پاکستان تعلقات کے حوالے سے اگر بات کریں تو تعلقات تو ویسے ہی ہے، صورتحال کچھ بھی مطلب کوئی واضح موقف نظر نہیں آ رہا، لیکن ابھی تو ان کے درمیان اندرونی اختلافات بھی چل رہے، جبکہ کابل پر اٹیک ہوا ہے. آپ کیا دیکھیں میں کابل کے اندر اتنا بڑا اٹیک ہونا، اور وہ بھی چائنیز پہ، شہرینوں میں، بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک ہائی سیکیورٹی زون ہے جہاں پہ بہت سارے شہرینوں کے اندر، اور یہ گل فروشی اسٹریٹ ہے جس کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. چائنیز ریسٹورینٹ کا ٹارگٹ کیا جس میں 2 چائنیز زخمی بھی ہوئے ہیں. ابھی تک شاید ان کے حوالے سے مزید خبریں بھی آئی ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنا اہم اور ہائی سیکیورٹی زون کے اندر حملہ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، ٹیررزم ہوتا ہے، تو بڑا کلیئر میسج ہے کہ طالبان جو کچھ کرتے رہے ہیں بڑے شوق سے، کہ پاکستان جب طالبان پاکستان میں ہوتے تھے تو انہوں نے ہمارے خلاف کیا، اب ہم کریں گے. بڑی مطلب اس کو فخر سے، ہمارے کو بہت سارے اینالسٹ بھی کہتے ہیں جناب طالبان کس نے بنائے، TTP کس نے بنایا، پھر سراج الدین حقانی کو کس نے سپورٹ کیا. ہم نے کیا یا نہیں کیا، وہ حالات کی مجبوری تھی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ TTP کو سپورٹ کر کے پاکستان میں ٹیررزم کروائیں گے. اب یہ ٹیررزم جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کابل تک اگر چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان رجیم کو بہت بڑا خطرہ ہے. بالکل. چائنا نے بڑی کلیئر وارننگ دی ہے اپنے تمام جو کام کرنے والے کارکن تھے، چائنیز نیشنلز تھے، کہ آپ سیف ایریاز کے اندر چلے جائیں، آپ نے پورے افغانستان کے اندر کام نہیں کرنا. نقصان کس کو ہوگا؟ افغان طالبان رجیم کو. اب جس نے بھی کیا یہ حملہ. دوسری بات یہ کہ بڑی خبر آپ کو دوں وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے طالبان رجیم کولیپس ہو سکتی ہے. تو خطرے کی گھنٹی تو انہوں نے بجا دی ہے. اب سراج الدین حقانی ہیں، ملا یعقوب ہیں، اور آپ کے ہیبت اللہ اخنزادہ ہیں. تو اب اس کے حالات ایسے ہیں کہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں انٹیلیجنس کے افغان طالبان کو ایک پوری رپورٹ دی گئی ہے کہ جو دہشت گرد گروپ ہیں افغانستان کے اندر، آج یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے افغان طالبان رجیم کے لیے. ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، ان سے اسلحہ لینا چاہیے. تو کب لیں گے؟ جب کابل ٹیک اوور ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ ان کا اپنا خوف ہے. خوف یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے تو یہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ ان کے خلاف کھڑے ہیں. آخری چیز یہ کہ کابل سے بڑے پیمانے پہ اسلحہ اور جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں وہ کندہار شفٹ ہونا شروع ہو گئے. تو لگتا ہی ہے کہ ہیبت اللہ اخنزادہ گروپ اور جو خوست کے طالبان سراج الدین حقانی کے، ان کے آپس میں کلیشز تک بھی ہو سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ افغان ریزسٹنس فرنٹ نے طالبان چیک پوسٹوں پہ جو حملے شروع کیے ہیں اس کے بعد بڑی ڈیمورلائزیشن ہے افغان طالبان کمانڈرز کے اندر. بہت سارے جو ریجنل کمانڈرز ہیں انہوں نے اپنے مخالفین کے گھروں پہ قبضے کرنے شروع کر دیے، ان کے باغات پہ قبضے کرنے شروع کر دیے، انہیں بے دخل کرنا شروع کر دیے. تو ایک انارکک لائک سچویشن افغانستان کے اندر پیدا ہو گئی ہے. اور آپ جلد دیکھیں گے، آج نہیں تو کل
ایک بڑی چینج آئے گی، اور میرے خیال میں شاید افغان طالبان رجیم کے ابھی جو دن ہیں بڑے کم رہ گئے ہیں. اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ یہ جو انڈیا ہے، اسرائیل ہے اور افغانستان کی لنکس چل رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے دہلی نے اپنا سفیر مقرر کیا ہے اور افغان طالبان نے اپنا سفیر بھجوایا ہے نیو دہلی میں، تو ظاہری بات ہے کہ را اور موساد کا ایک نیٹ ورک تو انہوں نے تو ایران کا بیڑا غرق کیا ہے. چابہار کی بندرگاہ آج جب خالی ہوئی ہے، پاکستان کے لیے آٹومیٹکلی خطرہ ہے. جب افغانستان دیکھیں اس وقت افغانستان کے اندر جو آپ کہتے ہیں نا بڑی خبر، افغانستان کے اندر اس وقت اسرائیلی ڈالرز جو آ رہے ہیں انڈیا کے تھرو، تو امارت اسلامی آج کل اسرائیلی کرنسی کے اوپر چل رہی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بالکل. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جب فنڈنگ آپ کو وہاں سے آ رہی ہے، پیسہ وہاں سے آپ کو آ رہا ہے. اور مجھے بتائیں افغان طالبان کے پاس کیا سورس آف انکم ہے؟ تو پھر اسلامی نظام کیسا ہو؟ اسلامی نظام کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اب تو حکومت ہے، پیسہ ہے، فائنینسز ہیں اور حکومت ہے، اقتدار ہے. اب اس وقت جو افغان طالبان ہیں وہ اقتدار کرنا چاہتے ہیں، وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ جہاں سے بھی آئے گا وہ اس کے لیے تیار ہیں. اب مطلب وہ نیریٹو ختم ہو گیا کہ آپ نے امارت اسلامی اور ملک میں شرعی نظام، آپ دیکھ لیں کیا شرعی نظام ہے، بالکل کہ زبردستی کا شرعی نظام ہے. عورت باہر نہیں نکلے گی، 50% آبادی کو آپ نے قید کر لیا ہے، 50 باقی جو 30-40% نان طالبان لوگ ہیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، ہزارہ ہیں، شیعہ کمیونٹی ہے، وہ آپ نے الگ قید کر دی. تو 10-15% لوگ افغانستان کے اوپر قابض ہیں، کب تک رہیں گے؟ تو یہی بات سراج الدین حقانی نے بڑی کلیئرلی کہہ دی کہ ہم جو زبردستی کی حکومت طاقت سے کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوگی. تو دیکھیں مجھے ویزیبل نظر آ رہا ہے کہ اگر حالات ایسے رہتے ہیں تو ہم جو کہتے رہے، لیکن پاکستان نے اپنا کیس پلیٹ کر دیا. آج دنیا مانتی ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کا گڑھ ہے، وہاں وہ را اور موساد کا سٹرکچر ہے، وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. لیکن ہم اپنی حد تک اپنی تیاری رکھیں، ہمارے اندر جو معاملات ہیں ہمیں ان کو سیدھا کرنا چاہیے، باقی افغانستان جانے اور ان کی حکومت جانے. بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ویورز، آج آپ نے ظاہر شاہ شیرازی صاحب کا تجزیہ سنا. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.